وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ باطل نظام کے تحت ایک مومن آدمی کیسے زندگی گزارے۔ دیکھیے، قرآن جیسی کتاب پڑھنے والا جو مومن، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا، ایمان کے ساتھ پڑھنے والا، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ ایک مومن کو اب کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی کیسے گزاری تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس باطل نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کس طرح بسر کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلام قوم کے اندر اور ایک جابر حکمران کے دور کے اندر کس طرح زندگی بسر کی تھی۔ پھر ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مکہ کے اندر جو نظام، باطل نظام چل رہا تھا، اس کے اندر کس طرح نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت اٹھائی اللہ کے حکم سے، اور پھر پوری زندگی کس طرح بیت گئی۔ آج بھی بالکل وہی دور آ گیا ہے جب پوری قوم کے، پوری دنیا کے اوپر کفر و شرک پھیل گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو اسلام کا نام لینے والے اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے، یہ فرقہ فرقہ ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ان کے اندر شرک بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ جو توحید کی نام کے اوپر کفر پہ طاغوت کی بنیاد کے اوپر جو دعوت اٹھی تھی، وہ آگے جا کے پھر یہ دیکھے گروپوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، بالکل اللہ سے بے خوف ہو گئے۔ تو اب ایسے ایک ماحول کے اندر جو مخلص مومن ہے وہ کس طرح زندگی بسر کرے، بتائیے کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب ہی کے اندر بتایا ہے، جو اس کو اپلائی کرے گا وہ مراد کو پہنچ جائے گا۔ تو دیکھیے، ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہ تو مخلص مومنوں کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ناظمین بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن ناظمین جو ہے یہ بھی عام انسان ہیں، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ باقی اللہ اور اللہ کے رسول سے تو مخالفت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن امیر سے جو غیر نبی ہوتے ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی بات یہ کہیں اور آپ کہیں نہیں صاحب یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، میں نہیں مان سکتا ہوں یہ بات آپ کی۔ اور امیر کو بھی چاہیے کہ اپنی جو نازمیت یا اپنے اقتدار کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو نہ چلائے، اللہ سے ڈرے۔ اگر وہ اپنے اقتدار کے ڈنڈے کو چلاتا ہے تو پھر یہ اللہ سے بالکل بے خوف ہے۔ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لایا جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی اختلاف اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اندر اس کا حل موجود نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اگر اس میں حل موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر حل موجود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اللہ کی طرف لاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لاؤ۔ تو اللہ کی طرف لانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لاؤ، اور اللہ کے رسول کی طرف لانے کا مطلب اللہ کے رسول نے جو تشریح کر کے دکھائی، جو زندگی بسر کر کے دکھائی، اس کے اوپر اس کو پرکھنے کی کوشش کرو کہ یہ بات وہاں کہاں تک مطابقت رکھتی ہے۔ تو قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ یہ اختیاری نہیں کرتے ہیں یہ جو محمد حنیف کے لوگ ہیں، یا جو یہ عبداللہ عمر دورانی والے ہیں، حتیٰ کہ بیگ ساگ ہیں، اختر بیگ ہیں، یا یعقوب علی ہیں، یا یہ دوسرے گروپ ہیں، یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر میں اور یہی طریقہ اختیار کیا ہے یہ کمال خان نے، معراج الدین نے۔ تو یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو فرقے والے ہیں وہ بھی یہی انداز ہے ان کا۔ کوئی اللہ کی کتاب کی طرف، چونکہ اللہ کی کتاب ان فرقہ بندیوں کے بارے میں جو جس انداز سے کہتی ہے کہ فرقے فرقے مت ہو جانا، اور پھر آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس بندگی کے اوپر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی نہ کریں۔
اور پھر اس کو مزید کھولا گیا کہ ہم شرک نہ کریں. تو یہ سارے شرک کرتے، شرک سے باز ہی کوئی نہیں آتا ہے. شرک کو شرک مانتے ہی نہیں ہے، نہ بریلوی مانتا ہے، نہ دیوبندی مانتا ہے، نہ اہل حدیث مانتا ہے، نہ سلفی مانتا ہے، نہ سعودی یہ مانتے ہیں. آج کے ہمبلی نہیں مانتے شرک، کہتے ہیں شرک نہیں ہے. اور ہر دور کے مشرک شرک کو شرک نہیں مانتے ہیں. یہ ہوا ہے ان کے ساتھ سارا معاملہ. اب ایسے ماحول کے اندر ایک مومن کیا کرے گا؟ مومن تو وہی انداز اختیار کرے گا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. توحید کی دعوت اٹھائے بس، اور پھر بالکل بے پرواہ ہو جائے. کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. الفاظ کے چلو اچھے ہوں، موقع مال بھی دیکھے، اور جہاں موقع ملے یعنی موقع نکالے. اللہ موقع دے گا، بسوں میں، ٹرینوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں کے اندر، جس جگہ اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے موقع نکالے اور توحید کی دعوت دے اور ایمان کے اوپر ڈٹ جائے. صرف توحید کو اپنا وہ مسئلہ بنائے. الحب للہ والبغض للہ، یعنی جو ایمان کا مسئلہ ہے، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے مسئلے فی الحال چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. باقی فروئی معاملات ہوتے ہیں، اتحادی معاملات، ان کے اوپر بنیاد بنا کے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا، یہ بالکل اس کا مطلب اس کو توحید کی اس کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، اور اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.